اس کے ساتھ آج جو ہماری سنتیں ہیں وہ نیند سے متعلق ہیں. نیند سے متعلق آداب اور سنتوں کو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مغرب سے اسلام مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے. اور جو سونے کا وقت ہے وہ مغرب سے عشاء کے درمیان نہیں بلکہ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء سے پہلے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بھی عشاء سے پہلے سونے والے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ عشاء کی نماز ضائع ہو جائے گی. اب جب شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت شام سے پہلے پہلے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو گھروں میں روک لینا چاہیے. اگر وہ باہر گئے ہوئے ہیں ان کو واپس بلا لینا چاہیے. جب شام کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو بچوں کو گھر میں بلا لیجیے اور باہر نہ کھیلنے دیجیے. ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، جب سورج اچھی طرح غروب ہو جائے، کچھ اندھیرا ہو جائے، اس وقت ان کو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں. احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نکلنے نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں. البتہ جب تھوڑا وقت گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو. یہ حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے. اسی طرح رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، رات کو جلدی سونا چاہیے. اچھا، شام میں پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں کیونکہ ان کے اوپر شیاطین کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جو بڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی برکت سے ان کے اوپر شیاطین کا اثر کم ہو سکتا ہے. اب شام ہوتے ہی دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ شام کی دعا پڑھنی ہے. امسینا و امسل ملک للہ، یہ آپ کے پاس اسکرین پر شیئر ہو رہی ہوگی. امسینا و امسل ملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلہ وفتحها ونصرها ونورها وبرکتها وہداها واعوذ بک من شر ما فیها وشر ما بعدها. اس کا ترجمہ یہ بہت جامع دعا ہے. اس کے اندر رات کی تمام خیریں چھپی ہوئی ہیں. یہ دعا سنت. سب سے بڑی بات اس دعا کی ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی گئی دعا ہے. اس سے بڑھ کر اس کی کوئی فضیلت نہیں. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ملک میں شام کی، اللہ کی ملکیت میں شام کی. اے اللہ، میں آپ سے اس رات کی بھلائی کا، فتح اور نصرت، نور اور برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں آ گئی. اور اس رات کی برائی اور اس کے بعد کی برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں. ایک بات یہ کہ جتنی بھی دعائیں، سنتیں، اذکار ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سب معتبر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے سیکھیں گے. وظائف یا دوسرے جو اوتھینٹیکیٹڈ نہ ہو یا معتبر نہ ہو ان کو ہم ذکر نہیں کریں گے. جتنی بھی سنتیں ہیں، اعمال ہیں، دعائیں ہیں، یہ وہ ہوں گی جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ہم تک پہنچی ہیں معتبر طریقے سے. اس کے ساتھ یہ جو ہم دعائیں سیکھیں گے، دعائیں ہم ہر عمل سے متعلق ساری پڑھیں گے. اب آپ کوشش کریں کہ 7 دن ہوں گے ہمارے پاس، پورا ہفتہ ہے. اس میں جتنی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں ان میں اگر ساری ہو سکے تو بہت بہتر ہے. ان میں سے بہرحال جتنی بھی ہو سکیں ان دعاؤں کو ہم نے سیکھنا ہے ایک ایک دعا کر کے. اچھا، کچھ دعائیں ہماری ذات سے متعلق ہوں گی، جیسے یہ دعا تو ہر انسان کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح اور بھی کئی، جیسے ابھی اگلی دعا آئیں گی اللہم بسمک اموت واحیا، یا اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں. ان تمام دعاؤں کو تو سب نے سیکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ چند دعائیں آئیں گی جو ہمارے سے متعلق نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر کسی انسان کو نیند نہیں آتی تو اس کے لیے ایک دعا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لیکن وہ دعا اب جس کو نیند آتی ہے اگر وہ نہ پڑھنا چاہے یا نہ یاد کرنا چاہے تو بے شک نہ یاد کرے. تو اب جو مرد ہیں وہ تو ان تمام دعاؤں کو یاد کر کے زبانی وہ اس کو یاد کریں گے، اور جو خواتین ہیں وہ اس دعا کو زبانی یاد کر کے اس کو لکھیں گے. اس کی تصویر کھینچ کر اس کی پکچر لے کے بھیجنا ہوگی تاکہ یہ مذاکرے کی شکل و صورت سے ہمارا یہ انشاءاللہ دعاؤں کا سیکھنا اور سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ رات کا اندھیرا جیسے ہی چھا جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روک لیں، باہر نہ جانے دیں. باہر گئے ہیں تو واپس بلا لیں اور اس کے بعد شام کی دعائیں پڑھیں. اسی طرح مغرب کی جب اذان ہوتی ہے اس وقت کی بھی ایک دعا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت
رات کو جلدی سونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رات دیر تک باتیں کرنا، محفلیں لگانا، دعوت میں جانا، دیر تک کھانوں میں جانا، یا کسی اور کے گھر یا اپنے گھر مہمان کو بلانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا۔ ہاں، دین کی خاطر کوئی بات کرنی ہو، دعوت دینی ہو، تعلیم و تعلم ہو، جیسے ہمارا یہ ذکر و آداب زندگی تعلیم و تعلم کا سیشن ہے، یا اور کوئی اشد ضرورت ہو جس کے نہ ہونے سے نقصان لاحق ہوتا ہو، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن بے فائدہ محفلیں، بے فائدہ لغو باتیں جس کا کوئی مقصد یا فائدہ نہ ہو، ایسی باتوں سے، ایسی بات کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو سختی سے منع فرمایا۔ تو شب میں جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے، یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ اب یہ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اس سے خارج ہیں، اس سے باہر ہیں۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے عشاء کے بعد بات چیت میں مشغول ہونے کو منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کو زیادہ دیر کھیلنا، گھر سے باہر رہنا، یا ایسی دعوتوں میں جانا جہاں بہت دیر ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو پہلی سنت، اس کے بعد سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد رات کو 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے بہت فضائل ہیں، ان کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ آپ میں سے جن کو یہ صورتیں زبانی یاد ہیں تو وہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، جن کو نہیں یاد وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر بھی نہیں آتی ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی صحیح تجوید صحیح علماء اور قراء سے سیکھ کر ان تمام قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک ہمارا سلیبس ہے، ہماری کتاب ہے، اور اس کی مبارک صورتوں اور آیات کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کو پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم ان 3 صورتوں کو بھی سیکھ لیں، کسی حافظ سے، کسی قاری سے، ان سے سیکھ لیں کہ یہ صورتیں آیات کو زیر زبر، حروف کو اور مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اگر زبانی آتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ دیکھ کر کسی کو ایک مرتبہ سنا لیں تاکہ اس کی غلطیاں نکل آئیں۔ تو اس میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ ملک، سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی نہیں سوتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے لیے مقام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذکر کر دینے کے بعد اب اس کی جو باقی فضائل ہیں وہ اپنی جگہ، اور بے شک وہ عمل کے اندر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن فی الحال جو ہم جس فضیلت کو ذکر کریں وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اب جب ہمارے لیے اتباع کا ایک ہی نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے ہمیں بھی بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہماری رات سونے سے پہلے ہماری یہ صورتیں مکمل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ جو سورہ ملک کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی، یعنی پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن قبر میں شفاعت کا ذریعہ بنے گی، یعنی جنت کے اندر داخلے کا ذریعہ بنے گی، سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ تو قیامت کے دن قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں سفارش کرنے کے لیے سورہ ملک بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے بہت الگ فضائل آئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فاقہ جو شخص سورہ واقعہ کا رات سونے سے پہلے اہتمام کرتا ہے تو اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنت وہ یہ ہے کہ رات کا جو کھانا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہو۔ مختلف احادیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کے بعد دیر سے کھانا کھانے کا عام معمول نہیں تھا۔ عام سنت جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھا کر عشاء کی نماز
کو پیدل چل کے جانا اور پھر واپس آنا، اور خود عشاء کی نماز، یہ 3 چیزیں ان کے کھانے کو ہضم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی تھی. تو یہ 3 چیز. تو اگلی جو سنت ہم پڑھے ہیں وہ بھی چہل قدمی سے متعلق ہے کہ رات کو کھانے کے بعد واک کرنا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کے بعد فوراً سو جانا پسند نہیں تھا، بلکہ اس کھانے کو ہضم کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے، چاہے وہ کچھ نہ کچھ چہل قدمی واک کی صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، نوافل کی صورت میں ہو، عشاء کی نماز کی صورت میں ہو، مسجد جانے کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو. رات کے کھانے کے بعد فوراً سو جانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھا. اس لیے رات کا کھانا اگر ہم عشاء کی نماز سے پہلے کھائیں تو یہ انشاءاللہ سنت کے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہمارا معدہ، ہماری صحت اچھی برقرار رہے گی. اس کے ساتھ جو اگلی سنت ہے وہ چہل قدمی ہے، جو اسی کے اندر ڈسکس ہوگی. اچھا، چہل قدمی کے بارے میں زاد المعاد ایک کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 40 قدم ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم چلنا چاہیے. تو یہ کسی حدیث وغیرہ میں نہیں آیا، بلکہ صرف ایک واقعہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات کو کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ چلنا چاہیے، چاہے وہ 40 قدم ہو یا کچھ بھی ہو، اتنا ہونا چاہیے جس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا کھانا کم از کم کچھ نہ کچھ ہضم ہو گیا ہے، پیٹ کچھ نہ کچھ ہلکا ہو گیا ہے. فوراً کھا کر سو جانا معدے اور صحت کے لیے بہت مضر اور نقصان دہ ہے. اس کے ساتھ اگلی سنت ہے رات کو کپڑے بدل کر سونا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے رات کو کپڑے بدل کر سونا. بلکہ اب تو طبی اعتبار سے ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان دن بھر جن کپڑوں میں رہے انہی کپڑوں میں سونے سے انسان کی صحت پر غلط اثرات پڑتے ہیں، منفی اثرات پڑتے ہیں. رات کو کپڑے بدل کر سونے سے انسان کی صحت اور نیند اچھی رہتی ہے. رات کو سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں سنت تھی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلکا تہبند باندھ کر سویا کرتے تھے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اوپر چادر لے کر سونا چاہیے، اور بالکل برہنہ یا ننگا ہو کر نہیں سونا چاہیے. اور جو 10 سال کے بچے ہوں ان کو خاص طور پر اپنا بستر الگ کرنا چاہیے. بہن بھائیوں کو ایک ہی بستر پر یا ایک ہی چادر یا ایک ہی بیڈ پر نہیں سونا چاہیے. اس سنت کو الگ سے کل بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مسواک کر کے سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہر وقت مسواک پڑی رہتی تھی، سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے اور سونے کے بعد بھی. اس کے آج کل کے زمانے میں کیونکہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ سے دانتوں کی صفائی کی جو سنت ہے وہ الگ سنت ہے، وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن مسواک کا ثواب اس میں نہیں ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں مسواک کی عادت ہونی چاہیے. ہمارے پاس مسواک ہونا چاہیے، بچے کے پاس، ہر بندے کے پاس ہر وقت مسواک ہونا ضروری ہے. اس سے دانت صاف رہتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی اور بڑی اہم سنت وہ یہ ہے کہ سب کو معاف کر کے سونا چاہیے، اس نیت کے ساتھ جب بھی ہم سوئیں گے، یا اللہ میں نے تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا، آپ مجھے معاف فرما دیں، اور جن لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں میں ادا نہیں کر سکا، آپ ان کے دلوں میں ڈال دیں کہ وہ مجھے بھی معاف کر دیں. یہ بہت بڑی سنت ہے، اور اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے ایک صحابی کا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مستقل فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں. اور ایک صحابی نے ان کا معمول دیکھا تو انہوں نے بعد میں پتہ چلا، وہ فرما رہے تھے کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت، حسد، بغض یا کینہ نہیں ہے. تو معاف کر کے سونا چاہیے، دل صاف کر کے سونا چاہیے، کسی کی نفرت، بغض یا حسد کسی سے دل میں رکھ کر نہیں سونا چاہیے. رات سونے سے پہلے کی کچھ دعائیں اور مسنون اذکار بھی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی دعا رات کو سونے سے پہلے جو سب کو یاد ہونی چاہیے وہ یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر ہی میں جیتا ہوں. یعنی میں آپ کے نام پر سو رہا ہوں اور آپ کے حکم اور ارادے ہی سے میرا جاگنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر میری موت ہے تو میں آپ کے نام پر مر رہا ہوں، اور آپ کے نام ہی پر قیامت کے دن جب آپ ہم حکم کریں گے تو ہمارا اٹھنا ہوگا اور ہمارا قیام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر شر سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کافی ہو جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک۔ اسی طرح سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس بارے میں یہ حدیث اسکرین پر شیئر ہو رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر پھونک مارتے، پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام جسم پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا، پہلے اپنے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو یہ چند اعمال اور چند سنتیں اور چند دعائیں اور اذکار ہم نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی سنت جلدی سونا، دوسری سنت 3 صورتیں ہیں، سورہ ملک، سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ، تیسری سنت کھانا عشاء سے پہلے کھانے کی کوشش کرنا، چوتھی سنت چہل قدمی یعنی کھانے کے بعد واک کرنا، پانچویں سنت مسواک کر کے سونا، چھٹی سنت کپڑے بدل کر سونا، ساتویں سنت سب کو معاف کر کے سونا، آٹھویں دعا اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا یاد کرنا، اس کو پڑھ کر سونا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سونا، اور آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر سونا، اور ان کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار کر پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو مل لینا۔ یہ چند سنتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجئے کہ جتنی سنتیں ابھی تک ہم نے پڑھی، کیونکہ سونے سے متعلق اور بھی کئی سنتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ اور کئی دعائیں ہیں سونے سے متعلق، کئی اذکار ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ثابت ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے فضائل اور ان کی برکات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔